آپ السلام میں کتنا حوصلہ ہے، اتنا حوصلہ ہے، صرف حاتم کی بیٹی نے سب کو آزاد کیا اور طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا کی، مکہ والوں کو معاف کر دیا، مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ لیکن جب صحابہ کا معاملہ آتا ہے، جب صحابہ کا معاملہ آتا ہے، بیر معونہ پر آپ السلام نے اپنے 70 قاری بھیجے تھے، اور 70 قاریوں پر ان لوگوں نے تلوار چلائی، ان کو شہید کیا انہوں نے۔ تو پھر شہید ہونے سے پہلے انہوں نے ہوا کو خطاب کیا اور کہا، ہوا اور اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ پیغام ہمارے محبوب تک پہنچا دو کہ ہم نے وفا کرنے میں حد کر دی، اللہ نے جزا دینے میں حد کر دی۔ فرمایا بلغوا عنا قولنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ بیر معونہ کے قاریوں نے شہید ہونے سے پہلے کہا کہ فرشتوں، اے ہوا، ہمارا پیغام ہماری قوم تک پہنچاؤ، ہمارے محبوب تک پہنچاؤ کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہیں، ہم نے وفا کرنے میں کمی نہیں کی، اس نے جزا دینے میں کمی نہیں کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب اپنے ان رضاکاروں کا جو بیر معونہ پر شہید ہو رہے ہیں، جب ان کا یہ حال پہنچتا ہے، ان کا یہ پیغام پہنچتا ہے، وہ رحمت کا پیکر جو حریف جہان کا بھی چارہ ہے، جو اپنے قاتلوں کو معاف کرنے والا ذات رکھتا ہے، 40 دن صبح کی نماز میں، 40 دن صبح کی نماز میں رکوع اور سجدے کے درمیان قنوت نازلہ پڑھی، ان بدبختوں کی ہلاکت کے لیے بددعا کرتے تھے، فرماتے تھے یا اللہ ان کو برباد کر، یا اللہ ان پر گران والا قحط نازل کر، یا اللہ ان کو تباہ کر۔ آپ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے تھے۔ دیکھو صحابہ کا جب معاملہ آیا تو آپ علیہ السلام کا جمال جلال میں بدل دیا، ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہ سب کتے بھی ہوں، صحابہ کرام کے جو دشمن تھے، قرہ صحابہ، قاری جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو دشمن تھے وہ سب کتے بھی موت رہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت